बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम दिन है आज, और आज 5 साल के लिए हमने अगली हुकूमत को मुंतखब करना है। सुबह सवेरे जो आज के नज़ारे हैं वो देखने के काबिल हैं। आप जानते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी की है और सुबह सवेरे ही जाके अपना वोट और फैमिली और दोस्तों का वोट कास्ट करवाया है। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप इंतज़ार में ना बैठे रहें। जिसने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया वो जाए और अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। अक्सर हम देखते हैं कि वोट के हवाले से मैं आपको आंखों देखा अहवाल बताऊंगा। जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं वोट कास्ट करने गया पहले क्या होता था और आज उसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, और आज लोगों का जो जज्बा है वो कैसा था। हमारे हलके में NA 128 में सलमान अकरम राजा साहब, और वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे सीनियर हैं, उनके मुकाबले में ओन चौधरी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। चूँकि मुस्लिम लीग नून की जो जितनी क़यादत है, शरीफ ख़ानदान, नवाज़ शरीफ हूँ या शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़ या हमज़ा शहबाज, वो सारे NA 128 के ही वोटर्स हैं। उन तमाम ने भी ओन चौधरी को वोट दिया, चूँकि यहाँ पे तो शेर के निशान पर कोई इंतखाबात में किसी ने हिस्सा लिया ही नहीं था। और कल का जो स्टेटमेंट आई है कि हम IPP को सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि हमने सीट एडजस्टमेंट की है, तो उसके बाद फिर अलीम खान का और ओन चौधरी के जो हलके थे उसके ऊपर डेफिनेटली जो नून लीग का वोटर है मज़ीद मुतासर हुआ है। बहरहाल पहले हम देखते थे कि अच्छा, एक तो मैं आपको बता दूं कि आज फ़ोन बंद किए हुए हैं, इंटरनेट बंद किया हुआ है। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म था, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे। ये एक दरख्वास्त थी जबरान नासिर जो कि ख़ुद उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं कराची से। उनकी जानिब से माइक उनका निशान है, जो उनके हलके में है वो जानते हैं, माइक उनका निशान है और वो कराची DHA से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी। बेसिकली ये दरख्वास्त दायर की गई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनलाइन जलसे हो रहे थे, जो वर्चुअल जलसे थे, तो वर्चुअल जलसों को रुकवाने के लिए इंटरनेट बंदिश की। रोज़ हर दूसरे दिन कोई जलसा होता था ऑनलाइन और साथ ही बंद कर दिया जाता था इंटरनेट। उस पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने उसके ऊपर समाअत की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए। जो लास्ट डेट थी 5 फरवरी को, उसमें अदालत में समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क में बार बार इंटरनेट सर्विस की बंदिश और ताअत्तुल पर सख्त इजहार बरहमी किया। सिंध हाई कोर्ट में मुल्क में बार बार इंटरनेट सर्विस की बंदिश और तअत्तुल के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने मुल्क में बार बार इंटरनेट सर्विस की बंदिश के मामले पर अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा, लगता है इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। इंटरनेट बंद ना करने के हुक्म में 6 फरवरी को जो तौसीक की गई थी वो सिंध हाई कोर्ट ने 21 फरवरी तक तौसीक कर दी। अदालत ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बिला ताअत्तुल बहाल रखने से मुतल्लिक हुक्म इम्तना और मोबाइल इंटरनेट सर्विस बिला ताअत्तुल जारी रखने का हुक्म दिया। अदालत ने PTA के वकील की अदम हाज़िरी पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी की और इंटरनेट सर्विस से मुतल्लिक PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट जबरान नासिर ने यह दरख्वास्त दायर की थी, और उस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह हुक्मनामा जारी किया था कि इंतखाबात तक भी, और अब तो 21 फरवरी तक स्टे ऑर्डर में तोसी दी गई थी कि हर सूरत इंटरनेट को बहाल रखना है, इंटरनेट को किसी भी सूरत में बंद नहीं करना। अब इनकी जानिब से क्या किया गया कि कल तक ये कहते रहे कि अगर किसी जगह पर, इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी की जो लहर उठी है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह पाक पूरी पाकिस्तानी कौम की, हमारे जवानों की हिफाजत करे। तो आप को बॉर्डर के एरियाज़ हैं या जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ तो आप केस टू केस देखें ना। जैसे अब मुहर्रमुल हराम पर होता है कि वो हर जगह पर बंद नहीं किया जाता, केस टू केस देखा जाता है। जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ बंद कर दिया जाता है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो मोबाइल सर्विस है और मोबाइल इंटरनेट है वो बंद कर दिया है, सिवाय जो लैंडलाइन है इसके अलावा तमाम इंटरनेट भी और मोबाइल भी बंद है। और इलेक्शन कमीशन ने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था कि आपको कोई शिकायत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। जब आपने इंटरनेट बंद कर दिया तो अब किसने शिकायत लगानी और कौन आपके पास आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर बयान दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि हमारा सिस्टम इंटरनेट पर मुनहसर नहीं है, बंदिश से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मोबाइल सर्विस मुअत्तली की खबरें मीडिया पर देखी हैं, इंटरनेट बंद होने से हमारे सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आज के दिन
تمام پاورز جس کے ہاتھ میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ بند ہونے کی خبریں میں نے میڈیا پر دیکھی ہیں، یہ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں۔ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن پوری طرح تیار ہے، انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے، ووٹر اپنی مرضی کے امیدوار کو آزادی سے ووٹ ڈالیں، انتخابات قومی فریضہ ہے، ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے، لوگ شہید ہوئے، امن و امان کے اداروں نے انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیشن اپنی سفارشات دے سکتا ہے مگر کمیشن کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس بحالی کے لیے ہدایات نہیں دیں گے، یہ باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ آپ نے اگر انٹرنیٹ بند کر دیا، موبائل فون بند کر دیا، نہ صرف اس کا ٹرن آؤٹ پر بہت زیادہ فرق پڑے گا بلکہ آپ نے لوگوں کا جو جہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے اور آپ تک شکایات پہنچانی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اس وقت تک 3 گھنٹوں میں جو اب تک پولنگ ہوئی ہے تو ہمارے پاس شکایات آئی ہیں 25 اور تمام کی تمام کا ازالہ ہو گیا۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ پولنگ سٹیشن پر یا موبائل انٹرنیٹ آپ نے بند کر دیا ہے، موبائل سروس بند کر دی ہے، تو اب تک شکایت کیسے پہنچے گی؟ کون کیسے آپ تک شکایت پہنچائے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے آپ تک شکایت پہنچانا، اور چونکہ آپ نے جو سورس تھا وہ بند کر دیا ہے۔ اور یہ تو ذمہ داری بنتی تھی ہماری معزز عدالتوں کی جو ہائر کورٹس ہیں اور سب سے بڑی جو عدالت ہے عدالت عظمیٰ کی، کہ وہ آج عدالت کھول کے بیٹھتے اور جہاں جہاں شکایات آ رہی تھی وہاں وہ احکامات جاری کرتے، چونکہ آج کا دن بہت اہم ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو نوٹس لیتے رہیں، اس کے بعد آپ ایکشن لیتے رہیں، میرے خیال میں اس کی پھر ضرورت نہیں رہے گی۔ اب NA 232 میں کراچی میں پریزائڈنگ افسر سے بیلٹ پیپر چھین لیے گئے۔ مختلف جگہوں سے یہ شکایات آئی ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو پولنگ ہے، پولنگ سٹیشن پر جو ووٹ کاسٹنگ ہے وہ دیر سے شروع ہوئی ہے۔ آج صبح سویرے عوام پاکستان باہر نکل آئی۔ لاہور میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ووٹ ہوتے ہیں 2018 میں بھی، تو لاہوریے 1 بجے کے بعد نکلتے ہیں، اور چونکہ چھٹی ہوتی ہے تو وہ ناشتے کر کے اپنا پورے معاملات کر کے وہ 1 بجے کے بعد نکلتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اور ان آنکھوں نے یہ نظارہ دیکھا ہے، 8 بجے لائنیں لگ گئی تھیں۔ میں تقریباً 8:30 بجے جب پہنچا، لائنیں لگی ہوئی تھیں، گاڑیوں کی لائنیں۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو وہ لوگ میجورٹی نوجوانوں کی ہے جو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، جن کا شاید پہلا ووٹ ہے یا کسی کا دوسرا ووٹ ہوگا، تو وہ ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے تھے اور سب ایک چیز پر کسی نے کمپرومائز نہیں کیا۔ میں نے اپنے کانوں سے لائن میں کھڑے ہوئے آتے جاتے، چونکہ جو پولنگ بوتھ تھے وہ تھوڑا سا دور تھے، تو آتے جاتے جو آوازیں آ رہی تھیں، جو لوگوں کی ڈسکشن ہو رہی تھی، جو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، میں نے سوائے ایک شخص کے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں سنا کہ کوئی ان کو بھی ڈسکس کر رہا ہے یا ان کے نمائندے کو بھی ووٹ دینے کی بات کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، نہیں سنا۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دفعہ پولنگ جو بوتھ تھے انہوں نے 3 فلور پر بھی بنائے ہیں، 4 فلور پر بھی بنائے ہیں، جہاں جہاں جو کالجز ہیں یا سکول ہیں جہاں 3 فلور ہیں یا 4 فلور ہیں۔ پہلے ہمیشہ گراؤنڈ فلور یا میکسیمم 1st فلور تک ہوتا تھا، اب 3 فلور پہ تو ہمارا پولنگ بوتھ تھا۔ میں وہاں پہ لائن میں لگا تو ایک بزرگ تھے، کافی جو بزرگ تھے وہ مشکل سے ان کی جو فیملی کے ممبرز ہیں، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، وہ ان کو اوپر لا رہے تھے۔ تو ایک بزرگ جب وہ بہت انتہائی ضعیف بزرگ تھے، تو سینئر سٹیزن، تو وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ پا رہے تھے اور بڑی کوشش کی کہ وہ سیڑھیاں چڑھ پائیں، وہ بیٹھ جاتے تھے سیڑھیوں پہ، پھر 2 سٹیپ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، اور وہاں پر کھڑے نوجوان ہم سب ان کی مدد بھی کر رہے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ بزرگوں آپ نے ایسے ہی، انہوں نے کہا بزرگوں آپ نے ریسٹ کرنا تھا، آپ کدھر آ گئے ہیں؟ اور آپ کو پتہ تھا کہ چونکہ یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ جتنا کھجل کیا جا سکتا ہے وہ کھجل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ووٹرز کو۔ خیر، تو کسی نے کہا بزرگوں آپ نے ریسٹ کرنا تھا، آپ کیوں آئے ہیں؟ تو اس پر بزرگوں نے کہا کہ آج مجھے اگر اسٹریچر پر بھی آنا پڑتا تو میں آتا، مجھے ویل چیئر پر بھی آنا پڑتا تو میں آتا، ہمارے لیے جو شخص اتنی قربانیاں دے رہا ہے، تو مجھے اگر یہ اس شخص کے الفاظ ہیں، اس بزرگ کے الفاظ ہیں۔ لوگوں کا ایک جذبہ ہے اور وہ جذبہ دیدنی ہے۔ آئین پاکستان آرٹیکل 17 میں اور باقی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس میں ہمیں یہ حق دیتا ہے، سب سے بڑا حق ہمیں پریمبل دیتا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر ووٹر وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو کو خود چوز کرے گا، اور ملک چلانے والے وہ ہوں گے جن کو عوام پاکستان چوز کرے گی، عوام کے نمائندے ہی ملک چلائیں گے، یہ ہمارے آئین پاکستان نے کہا۔
آئین پاکستان نے ہمیں آرٹیکل 4 میں پہلے رائٹس دیے ہیں کہ کسی کے بھی آئین اور قانون کے مطابق یا آئین اور قانون کے علاوہ کسی کے رائٹس کو ڈیل نہیں کیا جائے گا۔ یہ آئین کہتا ہے، آرٹیکل 4 رائٹس کی بات کرتا ہے، شہریوں کی، ریاست کی ذمہ داریاں اور شہریوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ پھر آرٹیکل 5 جو ہے وہ ریاست کے حقوق کی بات کرتا ہے اور شہریوں کی ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے، اور ریاست ہمیں اتنا کچھ دے رہی ہے، اس کے بدلے ہم سے وفا مانگتی ہے، لویلٹی مانگتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے آئین بنانے والوں نے کہا کہ پہلی ذمہ داری ریاست کی ہے، وہ رائٹس دے، پھر رائٹس ملنے کے بعد ذمہ داری ہے شہریوں کی کہ وہ اپنی ریاست کے ساتھ وفادار رہیں۔ تو یہ ذمہ داری بنتی تھی اور لوگوں نے اپنی ذمہ داری آج نبھائی ہے، اور بڑی تعداد میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں اور دھاندلی کے بھی جو معاملات، انٹرنیٹ بند کرنا، موبائل سروس بند کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن لوگوں کا جوش و جذبہ آج دیدنی ہے، اور لوگوں نے آج صبح سویرے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس طریقے سے ان سارے ہیلے بہانوں میں، یا ان کو جو پریشانی لاحقتی مہنگائی ہے، ان کی جو پریشانیاں ہیں، وہ اس کا بدلہ ووٹ سے لینے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ آپ سب دوست جو گھروں میں جن کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کو بھی نکالیں اور جلد از جلد ووٹ کاسٹ کریں، اور ہماری دعا ہے کہ آج کا دن پاکستان کے لیے خوشیاں لے کے آئے، ترقی کا جو ثابت ہو، اور خیریت سے گزرے ہماری عوام، ہمارے نوجوان، ہمارے جو سیکیورٹی کے جوان ہیں۔ اللہ پاک سب کی حفاظت کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔